ہوا ہے. تو یہ جو ایسے واقعات ہمارے ہاں ہو رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں ان کی روک تھام کیسے ہو، مجرموں کو عبرت ناک سزا ملے. تو یاد رکھیں کہ مجرموں کو عبرت ناک سزا ملنا تو وہ تو ظاہر ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں اس سے اس جرم کی روک تھام نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ جب آپ کسی جرم کی وجہ اور اس کی جس وجہ سے وہ معاشرے میں وہ انارکی پھیل رہی ہے، اس وجہ کو جب تک آپ ختم نہیں کرتے تو آپ کی مثال اس ڈاکٹر کی طرح ہے کہ کسی کے سر میں بار بار درد ہو رہا ہے اور وہ پیناڈول دے دے کے بس اس کو ختم کر رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کے سر میں درد ہو کیوں رہا ہے. تو جو اصلی طبیب ہے وہ ہمیشہ بیماری کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ واقعات باہر کے ملکوں میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں. ان کی کیلکولیشن اگر ہم آپ کو بتائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کے ہاں تو ریپ کے واقعات صبح و شام ہوتے ہیں. اسلامی کنٹریز میں یہ واقعات نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن یہاں بھی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ میڈیا نے فحاشی کو بہت زیادہ عام کر دیا ہے. کو ایجوکیشن سسٹم دیکھیے، ایک آدمی کی جب بھوک کو آپ پورا نہیں کریں گے اور اس کے وہ بھوکا ہے اور اس کی بھوک کو بڑھانے والی ساری چیزیں موجود ہیں اور اس کے سامنے آپ بار بار مرغن غذائیں لے کر آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو راستہ دے رہے ہیں برائی کا کہ وہ چوری کر کے یہ چیزیں کھانے کی کوشش کرے. دیکھیں گھر میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کو جس چیز سے پرہیز ہوتا ہے تو دسترخوان پہ وہ چیز رکھی نہیں جاتی. بعض بچوں کو ڈاکٹر بتاتے ہیں چاول سے پرہیز ہے، ان کو کھانسی ہے، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ان کو چاول نہ کھلائیں. تو والدین بچوں کی خاطر قربانی دیتے ہیں، اس دن کھانے میں چاول بناتے ہی نہیں ہیں. یہ نہیں کرتے کہ آپ بچے کے سامنے چاول مزے مزے سے لے کے کھا رہے ہیں اور بچے کو منع کر رہے ہیں کہ بیٹا تم نہیں کھاؤ، تمہیں پرہیز ہے. تو بچہ کہے گا نا کہ جب پرہیز تھا تو آپ نے بنایا کیوں، میرے سامنے رکھا کیوں. تو یہ سمپل سی مثال ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت کی طرف ایک دوسرے کی رغبت رکھی ہے، مرد کی عورت کی طرف، عورت کی مرد کی طرف. تو اس کا ایک طریقہ بیان کیا ہے کہ سیکس کو بڑھانے والی اور جو بھی شہوت کو بھڑکانے والی چیزیں، ان تمام چیزوں کو اللہ نے ختم کر دیا. فحش مواد، فحش فلمیں، عورت کو پردے کا حکم دیا، فحش فلموں پہ پابندی لگائی، فحش مواد پہ پابندی لگائی. کو ایجوکیشن سسٹم کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. مرد مرد میں رہے گا، لڑکیاں لڑکیوں میں رہیں گی. پھر جب وہ ایک عمر تک پہنچیں گے، ان کے اندر یہ جذبات پیدا ہوں گے، تو اللہ نے والدین کو حکم دیا کہ بالغ ہوتے ہی ان کے نکاح کا انتظام کر دیا جائے. یہ ایک نیچرل طریقہ ہے کسی معاشرے میں حیا کو فروغ دینے کا. اس سے معاشرے میں حیا پھیلتی ہے. لیکن آپ اگر کسی بھی اسٹیپ پہ اس سسٹم کی مخالفت کریں گے تو وہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے. تو اس کی مخالفت کیسے ہوتی ہے؟ لڑکیوں کو بے پردہ گھومنے کی آپ نے اجازت دے دی، سینما گھروں میں فحش فلمیں لگائی جا رہی ہیں، فحش ڈرامے ٹیلی ویژن پہ دکھائے جا رہے ہیں اور پردے کا کوئی نظام ہی نہیں ہے. ٹین ایجز لڑکوں کو اسکول میں لڑکیوں کے ساتھ بٹھایا جا رہا ہے. تو یہ درندگی. اور پھر جو موویز ہیں فحش قسم کی وہ کھلے عام بک رہی ہیں مارکیٹوں میں، انٹرنیٹ پہ لوگ ڈاؤن لوڈ